بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب سے اسلام نازل ہوا ہے تب سے اس کے خلاف فتنوں نے سر اٹھانا بھی شروع کیا ہے۔ ان فتنوں کو جہاں مجاہدین اسلام نے اپنی تلواروں کے زور سے شکست دی، وہیں کچھ فتنے ایسے تھے جن کو شکست دینے کے لیے قلمی اور کتابی جنگ بھی لڑنا پڑی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا دفاع اپنے علم و عقل کی بنیاد پر کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو عظیم فتنوں سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستیاں پوری اسلامی تاریخ میں ہر زمانے میں اسلام اور اسلامی عقائد کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسی عظیم شخصیات میں سے ایک اپنے دور کے عظیم عالم اور مجدد ابو حامد محمد بن محمد الطوسی الغزالی ہیں، اور چونکہ آپ کے والد صوتی ریشہ کی تجارت کرتے تھے جن کو غزال کہا جاتا تھا، تو اسی مناسبت سے آپ بھی امام غزالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ایران کے شہر طوس میں 1058 میں پیدا ہوئے۔ امام غزالی 11ویں صدی کا مجدد، بہترین عالم، عقلیت و روحانیت پسند انسان تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم طوس میں ہی حاصل کی اور پھر علم کی خاطر ایران کے دوسرے صوبے جرجان کا سفر کیا اور اس کے بعد نیشاپور کا سفر طے کیا، جہاں آپ نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، قاضی اور ماہر الہیات امام الحرمین ضیاء الدین عبد الملک ابو یوسف، جو شافعی سے علم حاصل کر رہے تھے، 1085 میں جوینی کی وفات کے بعد امام غزالی نیشاپور سے اصفہان تشریف لے گئے اور سلجوقی وزیر نظام الملوک طوسی کے دربار سے منسلک ہوئے۔ بعد ازاں 1051 عیسوی میں نظام الملک طوسی نے آپ کو بغداد میں قائم عالم اسلام کے سب سے بڑے مدرسے نظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا اور آپ کو دین کی چمک اور علماء کی رہنما کے القابات سے نوازا۔ 1095 عیسوی میں امام غزالی بغداد سے حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1096 عیسوی میں حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ گزارا۔ اس کے بعد دمشق سے ہوتے ہوئے واپس طوس پہنچ گئے اور کچھ عرصہ خلوت میں گزارا۔ 1106 میں سلجوق سلطان احمد سنجر کے وزیر فخر الملک کے اصرار پر نیشاپور میں قائم مدرسہ نظامیہ کی شاخ میں دوبارہ کام شروع کیا، لیکن 1110 عیسوی میں واپس طوس آ گئے اور سلجوقی وزیر کی بغداد کے مدرسہ نظامیہ کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ امام غزالی کے علم و دانش کو اس وقت کے بڑے بڑے علماء قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان کو حجت الاسلام کا لقب دیا گیا۔ امام غزالی کے نیشاپور میں قیام کے دوران باطنیوں نے بہت ادھم مچایا ہوا تھا اور حسن بن صباح کی قیادت میں نہ صرف اسلام کی بنیادی عقائد پر حملہ آور تھا بلکہ مسلح طور پر بھی مسلمانوں پر حملہ آور تھا۔ امام غزالی سے پہلے بھی بہت سے علماء ایسے تھے جو باطنیوں کے عقائد کے جواب میں اسلام کا دفاع کر رہے تھے، لیکن امام غزالی نے نہ صرف اسلامی عقائد کا دفاع کیا بلکہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر باطنی عقیدے کی جڑوں پر وار کیا اور اس کے تاریک پہلوؤں کو مسلمانوں کے سامنے لے آئے۔ انہوں نے باطنیوں کی تردید میں اپنی بہترین کتابیں المستحضری، حجت الحق، مفصل الخلاف، قاسم الباطنیہ، فضائح الاباحیہ اور مواہم الباطنیہ لکھی۔ ان تمام کتب میں امام غزالی نے باطنیوں کے تمام نظریات کو اسلامی عقائد کی روشنی میں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر باطنیوں کے خلاف جد و جہد کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو امام غزالی کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ امام غزالی نے فلسفے پر اپنی بہت زبردست اور بیش قیمتی کتاب مقاصد الفلاسفہ لکھی، جس میں انہوں نے انتہائی تفصیل لیکن سادہ زبان میں نہ صرف فلسفے کی تاریک پہلوؤں کو اشکار کیا بلکہ منطق، الہیات اور طبیعیات کا خلاصہ بھی پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تحافۃ الفلاسفہ لکھی، جس میں الہیات اور طبیعیات کے فلسفے پر تفصیل سے تنقید اور جرح کی گئی تھی۔ تحافۃ الفلاسفہ ایک ایسی کتاب تھی جس نے فلسفہ کے موضوع کو اتنا پھیلایا کہ بعد میں آنے والے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی امام غزالی کے نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی تحقیق کی۔ امام غزالی کا دوسرا کارنامہ زندگی اور معاشرت کا اسلامی جائزہ
اور اس کی اصلاح و تجدید کی کوشش تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بیش قیمتی معرکۃ الآراء اور زبردست کتاب احیاء علوم الدین لکھی۔ احیاء علوم الدین اسلام کی اعلیٰ تصنیفات میں سے ایک ہے، یہاں تک کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے عالم شیخ محمد گارزونی فرماتے ہیں، اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیے جائیں تو میں احیاء علوم سے ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ حافظ ابن جوزی نے اس زبردست کتاب کا نام منہاج القاصدین کے نام سے خلاصہ بھی کیا ہے۔ امام غزالی کی پوری زندگی علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ پر صرف ہوئی، جس کی وجہ سے وہ احادیث کی طرف متوجہ نہ ہو پائے، لیکن اپنی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں انہوں نے یہ کمی بھی پوری کی اور اس وقت کے بہت بڑے محدث عمر بن ابی الحسن الرواسی کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیا۔ انتقال سے 1 سال پہلے امام غزالی نے اصول فقہ پر اپنی کتاب المصطفیٰ لکھی، جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ثابت ہوئی۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد، مجدد، فقیہ، فلسفی، علم منطق کے ماہر اور حجت الاسلام کا انتقال 53 سال کی عمر میں 19 دسمبر 1111 عیسوی کو اپنے آبائی قصبے طوس میں ہوا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 70 سے زائد بہترین تصنیفات کی، جن کا اثر آج تک نہ صرف اسلامی معاشرے بلکہ پوری دنیا پر نظر آتا ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں قائم کولمبیا یونیورسٹی کے عربی اور اسلامی سائنسی علوم کے پروفیسر ڈاکٹر جارج سیلبیا نے 2007 میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ امام غزالی کا اسلامی معاشرے پر اثر آج بھی قائم ہے اور ان تصانیف آج بھی اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی یورپی اور امریکن یونیورسٹیز میں امام غزالی کی تصنیفات مقاصد الفلاسفہ اور تحافت الفلاسفہ پر تحقیق ہوتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد و مجدد کی زندگی پر نہ صرف تحقیق کی ضرورت ہے بلکہ ان سے سیکھ کر معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ تمام سورسز جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔